بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور جن کی عقلیں جہالت کا غلبہ ہوتی ہیں اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا چیز سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر نمبر 17 نمبر آیت میں نور سے حق کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور اسی طرح باطل کو اندھیرے کے ساتھ، تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ نزول قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے قرآن سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی آج کل دیکھا ہوگا کہ جی مولانا صاحب وہ بھی تو قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ بھی تو حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ پہلے اپنے جو آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، تو آپ پہلے ان سے رجوع کریں کہ کیسا واقعی اس طرح مسئلہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے بندے آتے ہیں، 2-4 آیت پڑھتے ہیں تو اس کی اپنی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گمراہ کرتا ہے، کس سے؟ قرآن پڑھ کے وہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگلے حصے میں فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو نافرمان ہوں گے نا، اگر وہ قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو گمراہ کرے گا۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ اور اسی طرح فسق کے 3 درجے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے جو تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوتی، اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو فاسق کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، فسق و فجور ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو گمراہی میں رکھتا ہے۔ اب فسق کے 3 درجے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا ہے تغابی، یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ کرے پھر اس کو برا ہی جانے، اور دوسرا ہے انہماک،